اور اسپیسیفکلی ہم دیکھتے ہیں ہمیں یہ فرق نظر نہیں آتا کہ مولوی کون ہے، علماء کرام کون ہے، اور یہ ڈفرینس کیا ہے. بہت سارے لوگ اس طرح سے ہیں جو اس چیز کو پیشہ ورانہ طور پر معاشرے میں قائم کیے ہوئے ہیں، تو جو میجر ایسنس ہوتا ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے. تو اس نشریات میں اس گفتگو پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وقاص جعفر صاحب. آج ہم انشاءاللہ نشریات میں جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے وہ عدل و انصاف ہے. ہم انشاءاللہ عدل و انصاف کو بھی لے کے چلیں گے، لیکن ہم نے خصوصی ایک سیگمنٹ کا جو ہے اہتمام کیا ہے ڈاکٹر وقاص صاحب کے لیے. کچھ ایسے سوالات جس سے جو ہے عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مذہبی طبقہ جو ہے کتراتا ہے، سوالوں کے جواب نہیں دیتا. تو اس طرح کے کچھ سوال ہیں وہ انشاءاللہ ڈاکٹر وقاص صاحب کے گوش گزار کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کچھ احباب نے کچھ سوال بھیجے، اور کیونکہ اب ہم آپ سے بہت سی چیزوں پہ رہنمائی حاصل کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مولوی کا بھی احتساب ہونا چاہیے. تو مجھے بتائیں کہ مولانا، مولوی، عالم یا امام، اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ کوئی پیشہ ہے، جاب ہے، کیا ہے؟ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کوئی پیشہ تھا؟ مطلب کہ اگر کوئی امامت کروا رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کا کوئی رزق بھی جڑا ہوا تھا؟ اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ولا امت بعد. اما بعد، دیکھیے آپ نے بہت ہی اہم کوشچن کیا اور بڑا حساس کوشچن کیا ہے. جی جی، ظاہر ہے کہ ہمارا بھی تعلق اسی طبقے سے ہے. کہ مولوی اور مولانا یہ دو لفظ یا ملا، یہ لفظ خصوصی طور پہ سب کانٹیننٹ کے اندر ان کو معیوب سمجھا جاتا ہے، ان لفظوں کو. اور آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یعنی کسی کے ساتھ اگر نفرت کا اظہار کیا جاتا تو اس کو کسی بھی داڑھی والے کو کہتے ہیں جناب یہ تو مولوی ہیں، تو فلاں ہیں، اس طرح گفتگو کی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ مولوی کا جو معنی ہے، لغوی معنی، مولوی کا معنی ہے مولا، آقا، یعنی آپ جس کو آقا کہتے ہیں، آپ جس کو بڑا کہتے ہیں. تو مولوی میرا آقا، مولانا ہمارے آقا، ہمارے بڑے. یا ملا کا بھی معنی کہ بہت بلندی والا، بہت جس کی احترام والا. امام کا معنی بھی جو آگے کھڑا ہو اس کو امام کہتے ہیں. تو یہ سارے الفاظ جو ہیں، اس سے اگر آپ کو اندازہ ہو تو یہ بڑا متبرک، بڑا ڈیکورم والا، بڑے اعزاز والا. اور جیسے آپ نے سوال کیا کہ یہ کوئی پیشہ نہیں، یہ ہرگز کوئی پیشہ نہیں ہے. یہ ایک منصب ہے، اور یہ اس کے لیے کہ جو لوگ صاحب علم ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے علم سے نوازتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی فہم عطا فرماتا ہے، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو یہ ایک خدمت دین کا ایک منصب ہے، اس کو پیشہ نہیں کہنا چاہیے. یہ ایک منصب ہے جس کے اوپر انسان کھڑا ہوتا ہے، اور جو لوگ ان کو اپنا امام بناتے ہیں، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ کھڑا کرتے ہیں. تو اس کو آپ پروفیشنلزم نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ ایک منصب ہے، ایک اس کی ایک وقت ہے، ایک اس کی عظمت ہے، ایک اس کی رفعت ہے. تو اس کے ساتھ اس کو منسوب کیا جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو بہت سی محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو تب جتنے بھی نعت خواں حضرات ہیں یا علماء حضرات ہیں جن کو آپ بلاتے ہیں کہ آ کے ہماری محفل کو رونق بخشیں، تو وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ایک منڈی لگتی ہے، ریٹ لسٹ ہوتی ہے کہ بھائی جان ہم تو 5 لاکھ لیں گے، اور اگر تو دیں گے تو پھر پڑھیں گے ورنہ نہیں پڑھیں گے. اور اگر تو ہم نے کچھ دیکھا کہ کہیں پہ کوئی معاملہ تھوڑے سے اوپر نیچے ہو گئے، ٹائم کم ملا یا پیسے میں کمی پیشی ہوگی، تو انہوں نے کہا بھائی ہم نہیں پڑھتے. اس حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج کے دور میں جو یہ معاملات ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان کروں گا لیکن اتنے پیسے لے کے؟ دیکھیے جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ یہ ایک منصب ہے، اور جب آپ کسی کو کسی مسجد کے اندر اس کی خدمت کے لیے کہ وہ امام ہیں یا وہ اذان کے لیے مؤذن ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، ہم سب لوگ اپنے گھر کی سیکیورٹی کر سکتے ہیں، جی ٹھیک ہے، لیکن ہم سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں. جی، تو اب ظاہر ہے ساروں کا کام ہی سیکیورٹی کرنا ہے، لیکن ایک ہم نے بندہ رکھا ہے جو سیکیورٹی گارڈ ہے. اسی طرح دین کو سیکھنا، دین کو سمجھنا، دین کے اوپر عمل پیرا ہونا، ہر بندے کو نماز پڑھانی آنی چاہیے. اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو، اس کے کان میں اذان دینی آنی چاہیے. اس کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح پڑھائے. یہ تو عمومی طور پہ یہ مسلمان، میں نے بتا دیا کہ مولوی کوئی پیشہ نہیں ہے. تو ہم سب کو بطور مسلمان اتنا کیلیپر ہمارے اندر ہونا چاہیے، اتنا کچھ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم یہ جتنے بھی
جو پیشے کے ساتھ وابستہ چیزیں لگ جاتی ہیں ان سے ہٹ کے ہم سب کو اس کو جو ہے اپنانے کی ضرورت ہے. اسی سوال کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے تو میں نے بتایا کہ یہ ایک کوئی پیشہ نہیں ہے. تو جب ہم رکھتے ہیں کسی امام کو تو ہم اس کو بطور امام رکھ رہے ہیں, ہم اس کو غلام نہیں رکھ رہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بناتے تو ہم امام ہیں کہ جی آپ ہماری مسجد کے امام بن جائیں, لیکن ہم اس کو ٹریٹ غلام کی طرح کرتے ہیں, ملازم کی طرح کرتے ہیں. افسوسناک یہ حقیقت ہے. ابھی میں اسی حوالے جو آپ نے سوال کیا نا, میں اس سے پہلے اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری مساجد کے اندر جو بیچارے امام مسجد ہیں وہ 20-20 ہزار روپے 10-10 ہزار کے اوپر کام کرتے ہیں. ابھی ہم تراویحاں دیکھیں, حافظ قرآن سارا سال محنت کرتا ہے, بالکل ایسے ہی. پھر وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے. مصلی پہ کھڑا ہونا آسان نہیں ہے تراویح سنانا. تو وہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے ہم اس کی کیا خدمت کرتے ہیں. آپ دیکھیں 27ویں کو دیکھ لیں, آپ کسی عام عمومی طور پہ دیکھ لیں کیا ہوگا. لیکن اس کے برعکس زبان کے چسکے کے لیے, اپنے کانوں کے چسکے کے لیے, اپنی سماعتوں کے لیے ہم ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جن کے ساتھ, جیسے آپ نے کہا کہ وہ ریٹ طے ہوتا ہے, منڈی لگتی ہے, ٹائم طے ہوتے ہیں, اب وقت کیا ہوتا ہے کہ اتنا دیر پڑھنا ہے, اتنا پڑھنا ہے, اتنے پیسے لیں گے. اچھا وہ پیسے کس چیز کے لے رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آواز بہتر دی ہے, بالکل کہ میں بہتر آپ لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں. چیز کے پیسے لے رہے ہیں اور کس چیز کے لے رہے ہیں, اور لوگ شرعی حیثیت کیا ہے, لوگ اسی چیز کے دے رہے ہیں نا. اگر آپ خدمت دین کے لیے, مثال کے طور پہ کوئی بھی انسان محفل رکھتا ہے نا جناب, وہ کسی نعت خان کو بلائے, کسی قاری کو بلائے, کسی عالم دین کو بلائے, تو یہ تو ممکن ہی نہیں نہ ہے کہ وہ بلائے اور وہ آپ کی خدمت نہ کرے. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اور زیادہ راہ دینا کہ آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر اس کو بلایا ہے, اس کو آپ نے فیسیلیٹیٹ تو کرنا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ بھی وہیں پہ جاتے ہیں, ایک مخصوص بہت اچھے لوگ ہیں جناب, ابھی بھی ہمارے علماء میں, نعت خانوں میں بہت اچھے لوگ ہیں جو یہ ریٹ طے نہیں کرتے اور وہ اس طرح وہ دین فروشی نہیں کرتے, بلکہ لیکن کچھ آپ دیکھیں گے, کچھ کالی بھیڑیں آپ دیکھیں گے, میں بتا تو رہا ہوں کہ یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے, جس چیز پر یا جس علم پر ہمیں کمانڈ ہوتی ہے, ہم اس پروفیشن میں چلے جاتے ہیں جسے ہم دنیا داری کے ایک طرح سے کہتے ہیں, جو تعلیم حاصل کی ہم وہ بن جاتے ہیں. اس طرح سے علماء کرام ہوتے ہیں جو اتنے سالوں سے وہ بھی اسٹڈی کرتے ہیں, پھر جا کے ان کو یہ منصب جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے. تو اس کے بعد وہ چیز جب ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں موٹیویشن کے طور پر یا انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں, اپنا جو بھی ہمیں ان کا علم ہے وہ دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا کہ یہ بھی پروفیشن میں آ گیا ہے. میری بہن بات پتہ کیا ہے, جی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہیں نا وہ انبیاء کے وارث ہیں, اور انبیاء کا جو وراثت ہے نا وہ کوئی مال و دولت نہیں ہے, وہ علم ہے. اگر آپ پورا قرآن پاک اٹھا کے دیکھیں, اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ ہر نبی اور رسول نے یہ کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, ہم تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے. ہر نوح علیہ السلام نے یہ کہا, ہود علیہ السلام نے, میں رسولوں کی بات کر رہا ہوں جن کی قومیں تباہ ہوئیں ان کے نام لیتا ہوں کہ انہوں نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ ہم تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے. تو یہ انبیاء کا پیشہ ہے, اور انبیاء کا جو وراثت ہے وہ مال و دولت نہیں ہے, وہ علم ہے. تو میں نے یہ کہا کہ لوگ خدمت کرتے ہیں, خدمت کرنی چاہیے, خدمت کرنی, اس کو یہ تھوڑا سا فرق سمجھ لیجیے, بارگیننگ نہیں کرنی چاہیے, بارگیننگ نہیں کرنی چاہیے. آگے بندے ایک ابھی بتائیں, آگے بندے رکھے ہوئے خود وہ بات بھی نہیں کرتے, اور وہ سارا ریٹ ان کے سیکٹریز بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ریٹ طے کرتے ہیں. جی میں بات مکمل کروں. تو یہ ریٹ طے کرنا اور اس طرح, اور پھر یہ بھی ہوتا ہے جیسے ابھی میں نے کہا زیادہ راہ لینے میں کوئی حرج نہیں, لیکن وہ جاتے وہاں پہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں شہر میں میری 10 محفلیں ہوں گی, 5 محفلیں ہوں گی, اور سب سے سسٹم بھی لگے گا, جی ساؤنڈ سسٹم بھی میرا لگے گا, اور میں نے سب سے پیسے لینے ہیں کہ میں نے بھائی لاہور سے فلاں جگہ پہ جانا ہے, میں نے پنڈی سے کراچی جانا ہے, تو اس میں میں بالکل جانتا ہوں جناب, اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو یعنی ہمارے گاؤں میں ایک محفل ہوتی ہے, میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو بار بار کہتے وہ اس چیز کا تقاضا ہی نہیں کرتے کہ جناب ہماری خدمت کیا ہوگی, کوئی ایسی بات نہیں کرتے. ایسے لوگ نیک لوگ بھی پڑھے ہیں, اور ایسے لوگ بھی پڑھے ہیں جو باقاعدہ طور پہ کہتے ہیں جناب جب تک ہم نے اتنا پڑھنا ہے, اتنا دینا ہے, ایڈوانس دینا ہے, پوری پیمنٹ ہوگی تو شروع کروں گا, اور جو سٹیج کے پیسے ہوں گے وہ تو ہمارا حق ہے, وہ تو ہماری روزی روٹی, وہ تو ہمارا مقدر ہے, اس سے پہلے ہم نے اتنے لینے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا وہ معیوب ہیں. میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آخری چیز میں بتانا چاہتا ہوں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 طبقے ایسے ہیں, یہ حضور کا میرا نہیں ہے بھائی, حضور نے فرمایا 2 طبقے ایسے ہیں, اگر وہ قوم میں ٹھیک ہوں تو وہ قوم ٹھیک ہوگی, اگر وہ خراب ہو جائیں تو قوم خراب ہوگی. ایک حکمران اور ایک علماء. اور ہماری قوم کا حال دیکھ کے, ہماری قوم کا حال دیکھ کے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ علماء کا کیا حال ہے اور حکمران کا کیا حال ہے. اللہ تعالیٰ
جو ہے ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. ایک بڑی افسوس کے ساتھ ایک حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوں اور وہاں پہ کوئی شخص ذوق سے پڑھ رہا ہو, رو رہا ہو, اس کے الفاظ منہ سے نکل رہے ہوں اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں, لیکن اس کی آواز بہت خوبصورت نہیں ہو, تو سارے کسی کہیں گے یار اس کو بس کروائیں, اس کو کہیں بس جلدی کریں جلدی کریں. سر علی بھائی آپ اس میں نوٹ کریں نا کہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کیا ہے, وہ کہتے ہیں جب کوئی قرآن پاک کوئی شخص قاری تلاوت کر رہا ہو اور کوئی شخص اس کی آواز پہ واہ واہ کرے, کلام پہ واہ واہ, یہ بھی کفر ہے. اب اندازہ لگا, یہ فتویٰ ہے, یہی حقیقت ہے.